السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی سفر حج میں تھے۔ اس سفر میں ان کا جہاز یمن کی ایک بندرگاہ پر ٹھہر گیا اور مولانا کو معلوم ہوا کہ یہاں جہاز چند روز قیام کرے گا، چونکہ آپ کو معلوم ہوا کہ یہاں سے قریب کسی بستی میں ایک بہت معمر عالم اور محدث رہتے ہیں۔ اس لیے آپ جہاز سے اتر کر ان کے خدمت میں روانہ ہو گئے۔ جب ان کی خدمت میں پہنچے اور گفتگو ہوئی تو مولانا کو ان کی شہرت علم کی تصدیق ہو گئی اور آپ نے ان سے حدیث کی سند کی درخواست کی۔ ان عالم نے دریافت کیا کہ تم نے کس سے حدیث پڑھی ہے؟ مولانا نے فرمایا کہ شاہ عبد الغنی صاحب سے۔ وہ عالم شاہ عبد الغنی صاحب کو نہیں جانتے تھے، اس لیے دریافت کیا کہ شاہ عبد الغنی نے کس سے پڑھی؟ مولانا نے فرمایا کہ شاہ اسحاق صاحب سے۔ وہ شاہ اسحاق صاحب سے بھی واقف نہ تھے، اس لیے پوچھا کہ شاہ اسحاق صاحب نے کس سے پڑھی ہے؟ مولانا نے فرمایا کہ شاہ عبد العزیز صاحب سے۔ وہ شاہ عبد العزیز صاحب سے واقف تھے۔ جب ان کا نام سنا تو فرمایا کہ اب میں تم کو سند دے دوں گا، اور یہ بھی فرمایا کہ شاہ ولی اللہ طوبہ کا درخت ہے، پس جس طرح جہاں جہاں طوبہ کی شاخیں ہیں وہاں جنت ہے، اور جہاں اس کی شاخیں نہیں ہیں وہاں جنت نہیں ہے، یوں ہی جہاں شاہ ولی اللہ کا سلسلہ ہے وہاں جنت ہے، اور جہاں ان کا سلسلہ نہیں وہاں جنت نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مولانا کو حدیث کی سند دے دی۔ میں اپنے اندر کمال نہیں پاتا۔ مولوی امیر الدین صاحب نے فرمایا کہ ایک مرتبہ بھوپال سے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی کی طلبی آئی اور 500 روپیہ ماہوار تنخواہ مقرر کی۔ میں نے کہا قاسم تو چلا کیوں نہیں جاتا؟ تو مولانا قاسم فرمانے لگے کہ وہ لوگ مجھے صاحب کمال سمجھ کر بلاتے ہیں اور اسی بنا پر وہ 500 روپے دیتے ہیں، مگر میں اپنے اندر کوئی کمال نہیں پاتا، پھر کس بنا پر جاؤں؟ میں نے بہت اصرار کیا مگر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی نہیں مانے۔ عجیب ماسا سے خلاصی۔ امیر شاہ خان فرماتے ہیں کہ خارجہ میں ایک شخص تھے، حاجی محمد اسحاق خان، یہ ان کا نام تھا۔ نہایت پابند صوم و صلاح اور ذاکر و شاغل تھے۔ یہ صاحب مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی سے بیعت تھے۔ اتفاق سے ایک مرتبہ 2-3 روز مسجد میں نہیں آئے۔ میں سمجھا کہ شاید کچھ بیمار ہو گئے ہیں، اس لیے میں ان کی عیادت کے لیے گیا۔ جا کر دیکھا تو ایک کوٹری میں چھپے بیٹھے تھے اور کانوں میں روئی ٹھونس رکھی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کیا حالت ہے، تم کئی روز سے نماز کے لیے نہیں آئے؟ انہوں نے کہا اچھا ہوں، مگر کوئی 4 روز سے ایک سخت عذاب میں مبتلا ہوں، اور یہ کہ جب کوئی گاڑی نکلتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے اوپر چل رہی ہے، اور جب بیلوں کا سانٹا مارا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے، اور جب کتوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے کاٹتے ہیں، جب چکی چلتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ گیہوں کے بدلے میں پس رہا ہوں، لڑکے بھاگتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر دوڑتے ہیں، اس لیے سخت تکلیف میں مبتلا ہوں اور باہر نہیں نکل سکتا اور نہ چکی کی آواز سن سکتا ہوں، اس لیے چھپا ہوا بیٹھا ہوں، اور میں نے کانوں میں روئی ٹھونس رکھی ہے۔ میں نے کہا کہ اپنی اس حالت کی مولانا نانوتوی کو اطلاع دو۔ انہوں نے کہا کہ تم لکھ دو۔ میں نے کہا کہ تم لکھ کر مجھے دے دو، میں اپنے خط میں بھیج دوں گا۔ انہوں نے اپنی حالت لکھ کر مجھے دے دی اور میں نے اپنے عریضے کے ساتھ اس کو مولانا کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ مولانا اس زمانے میں دہلی میں تھے۔ مولانا نے جواب دیا کہ اس کا جواب تحریر نہیں ہو سکتا،
تم ان سے کہہ دو کہ وہ میرے پاس چلے آئیں۔ چنانچہ یہ گئے۔ مولانا نے کچھ نہیں کیا، صرف اوراد و اشغال کے اوقات بدل دیے۔ یہ شخص دوسرے ہی دن اچھے ہو گئے۔ کیونکہ دوستو بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان جب زیادہ ذکر کرتا ہے تو کچھ ایسی چیزیں اس پر آ جاتی ہیں۔ اس شخص سے مذہب حنفی کو تقویت ملے گی۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی نے خواب دیکھا تھا کہ میں خانہ کعبہ کی چھت پر کسی اونچی شے پر بیٹھا ہوں اور کوفہ کی طرف میرا منہ ہے، اور ادھر سے ایک نہر آتی ہے جو میرے پاؤں سے ٹکرا کر جاتی ہے۔ اس خواب کو انہوں نے مولانا مولوی یعقوب صاحب برادر اور شاہ محمد اسحاق صاحب سے اس عنوان سے بیان فرمایا کہ حضرت ایک شخص نے اس قسم کا خواب دیکھا ہے، تو انہوں نے یہ تعبیر دی کہ اس شخص سے مذہب حنفی کو بہت تقویت ملے گی اور وہ پکا حنفی ہوگا اور اس کی خوب شہرت ہوگی، لیکن شہرت کے بعد اس کا جلدی ہی انتقال ہو جائے گا۔ اور میں نے یہ خواب اور اس کی تعبیر خود مولانا نانوتوی سے بھی سنی ہے۔ مولانا کا قاعدہ تھا کہ جب عام لوگوں کو اس خواب کو بیان فرماتے تو فرماتے کہ ایک شخص نے ایسا خواب دیکھا تھا، لیکن خاص لوگوں سے فرما دیتے تھے کہ میرا خواب ہے۔ جب مولانا مجھ سے یہ خواب بیان فرمایا اس وقت میں اکیلا تھا اور پاؤں دبا رہا تھا، اور مولانا نے بے تکلف مجھ سے اپنا نام بھی لیا تھا۔ خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثبوت کا دلکش انداز۔ خان صاحب نے فرمایا کہ نواب اعظم علی خان کے یہاں ایک قصہ خواں نوکر تھا، اور یہ قصہ خواں بہادر شاہ کا قصہ خواں تھا، اور اس سے بڑھ کر دہلی میں کوئی قصہ خواں نہ تھا۔ نواب صاحب کے یہاں اسے 30 روپے ماہوار تنخواہ ملتی تھی۔ اس کے اندر یہ کمال تھا کہ کیسا ہی ہکلایا توتلایا اور کسی قسم کا آدمی ہو، اس کی اس طرح نقل کر دیتا تھا کہ اصل اور نقل میں امتیاز نہ ہو سکتا تھا۔ ایک مرتبہ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی خورجہ تشریف لائے اور اعظم خان صاحب نے مولانا کی دعوت کی۔ یہ قصہ خواں رافضی تھا۔ اس نے مولانا سے سوال کیا کہ حضرت میں ایک بات دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا نے اسے اجازت دے دی۔ اس نے عرض کیا کہ خلافت کی قابلیت کس میں تھی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے خلیفہ ہو گئے جبکہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلیفہ بنایا ہی نہیں تھا۔ اس کے جواب میں مولانا نے فرمایا کہ میں جواب عرض کرتا ہوں مگر تم اس کے درمیان میں نہ بولنا۔ جب میں تقریر کر چکوں اس وقت جو کچھ شبہ ہو اس کو پیش کرنا۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ مولانا نے فرمایا کہ اگر کوئی پہلوان یا بھگ باباکیت بیمار ہو جاوے اور اس وجہ سے کشتی یا بھلکیتی یا بگتی خود نہ سکھا سکے، اور جب سکھانے کا وقت آئے اس وقت اپنے کسی شاگرد سے کہہ دے کہ تو سکھلا، یا کوئی رئیس یا اہلکار کہیں جاوے اور اپنے کام کے متعلق اپنے بیٹے یا کسی عہدیدار سے کہہ دے جاؤ میرا کام تم کرنا، اور اشخاص مامورین اس کی خدمت مفروضہ کو انجام دیں، تو یہ استخلاف عملی ہوگا، اور اس قسم کا استخلاف اس استخلاف سے کہیں بڑھ کر ہے جو فقط اس کہنے سے ہو کہ فلاں میرا خلیفہ ہے۔ جب یہ مقدمہ ذہن نشین ہو گیا تو اب دوسرا مقدمہ سنو اور اس کو غور سے سنو۔ ارکان اسلام 4 ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مگر 2 ان میں اصل ہیں اور 2 ان کے تابع ہیں۔ نماز اصل ہے اور زکوٰۃ اس کے تابع ہے، کیونکہ نماز کا تعلق براہ راست حق تعالی سے ہے،
اور وہ اس کے دربار کی حاضری اور اس کی تعظیم اور اس سے عرض معروض کا نام ہے۔ اور زکوٰۃ کا تعلق بلا واسطہ محتاجوں اور فقراء سے ہے۔ پس نماز کے مقابلے میں زکوٰۃ ایسی ہے جیسے کوئی بادشاہ اہل دربار کو اپنے دربار میں 5 وقت حاضری کا حکم دے، اور یہ بھی حکم دے کہ ہماری طرف سے جو انعامات و صلات تم کو وقتاً فوقتاً ملے ہیں، ان میں سے کچھ ہماری غریب رعایا کو بھی جو دربار کے راستے میں خیرات کے موقع پر بیٹھ جاتے ہیں دے دیا کرو۔ سو زہر حاضری دربار مقصود ہے اور صدقہ خیرات اس کے تابع ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ نے تقریباً ہر جگہ قرآن میں زکوٰۃ کو نماز کے بعد بیان فرمایا۔ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ اور اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وغیرہ وغیرہ فرمایا۔ اس طرح حج کا تعلق براہ راست حق تعالیٰ سے ہے، کیونکہ اس میں محبوب کے در دولت پر حاضر ہو کر اپنی عشق و محبت کا اظہار ہے، اور روزے میں کسر شوکت نفس ہے جو معنی ہے اس عشق و محبت سے اور ان خامیوں کو دفع کرتا ہے جو اس نامہربان نفس امارہ کی بدولت اس کی خدمت میں پیدا ہو گئی۔ اس لیے روزے 30 مقرر کیے گئے اور حج کا وقت رمضان کے بعد سے شروع کیا گیا، کیونکہ آخری وقت حج سے 10 مہینے ہوتے ہیں، بحذف کسر کے ثلث ماہ سے بھی کم۔ پس ہر مہینے کے لیے 3 مسحل یعنی روزے تجویز کیے گئے، اور ان سب کو ایک مہینے میں یعنی رمضان میں جمع کر دیا گیا کہ 30 روزے فرض کر دیے گئے، تاکہ 10 مہینوں میں جس قدر نفس امارہ کی وجہ سے عشق و محبت کے جذبات میں خامی اور خلل آ گیا ہے، ان مسحلوں پر حاضری ہو کر صحیح طور پر اپنی محبت کا اظہار کر سکے۔ اور جب رمضان میں وہ ان مسحلوں سے اس قابل ہو گیا تو اب 1 شوال سے اس کو اجازت ہوئی کہ اب آؤ اور آ کر اپنی محبت کا اظہار کرو، یعنی اس وقت سے حج کا وقت شروع ہو گیا۔ اور اس کی مثال یوں سمجھو جیسے بادشاہ اپنے اہل دولت کو جشن شاہی کی شرکت کے لیے دعوت دے اور اس کے ساتھ یہ بھی حکم دے کہ سب لوگ خوب نہا دھو کر اور اعلیٰ خوشبوئیں لگا کر اور عمدہ پوشاکیں پہن کر غرض پوری طرح شرکت جشن کے قابل ہو کر شریک جشن ہوں۔ سو ظاہر کہ شرکت جشن اور باقی امور اس کے تابع ہیں۔ جب یہ بھی ذہن نشین ہو گیا اور معلوم ہو گیا کہ نماز اور حج ارکان مقصودہ ہیں اور زکوٰۃ اور روزہ ان کے تابع، تو اب اصل مقصود سنو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں صدیق اکبر کو امیر حج بنایا، اور باوجود تمام صحابہ کی موجودگی کے اس خدمت پر آپ کے سوا کسی اور کو مامور نہیں کیا۔ پس اسلام کے ایک رکن اصلی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استخلاف عملی ثابت ہو گیا، اور اس کے ضمن میں تابع روزہ کے متعلق بھی استخلاف ثابت ہو گیا۔ پھر آپ نے اپنے مرض وفات میں خدمت امامت صلاۃ حضرت ابوبکر کے سپرد کی، اور 17 نمازیں آپ نے سامنے آپ سے پڑھوائیں، اور باوجود تمام صحابہ کی موجودگی کے یہ خدمت صدیق اکبر کے سوا کسی اور کے سپرد نہیں فرمائی۔ پس نماز کے متعلق آپ کا استخلاف عملی ثابت ہو گیا، تو دوسرے اعمال مثل جہاد وغیرہ کے متعلق بھی ضمناً استخلاف ثابت ہو گیا۔ اب کون سی وجہ کہ صدیق اکبر کو خلیفہ برحق نہ مانا جائے، اور کس طرح کہا جاوے کہ خلافت کی ان میں اہلیت نہ تھی، اور اہلیت خلافت صرف حضرت علی میں تھی اور وہی خلیفہ تھے، یہ کیسے کہا جائے؟ مولانا نے اس تقریر کو نہایت وضاحت اور بس کے ساتھ بیان فرمایا تھا، اور اس قدر دلکش پیرائے میں بیان فرمایا تھا کہ میں نے مولانا کی کوئی تقریر اس قدر دلکش نہیں سنی، مگر وہ تقریر مجھے محفوظ نہیں رہی، اس لیے اس کا قریب خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اس تقریر کا اس قصہ خواں پر یہ اثر ہوا کہ اسی وقت وہ رف سے تائب یعنی شیعت سے تائب ہو کر سنی ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
دوستی کا اثر۔ جب منشی ممتاز علی کا مطبع میٹ میں تھا، اس زمانہ میں ان کے مطبع میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی بھی ملازم تھے اور ایک حافظ صاحب بھی نوکر تھے۔ یہ حافظ جی بالکل آزاد تھے، رندانہ وضع تھی، چوڑی دار پیجامہ پہنتے تھے، داڑھی چڑھاتے تھے، نماز کبھی نہ پڑھتے تھے، مگر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی سے گہری دوستی تھی۔ وہ مولانا کو نہلاتے اور کمر ملتے تھے اور مولانا ان کو نہلاتے اور کمر ملتے یعنی مالش کرتے۔ مولانا ان کے کنگا کرتے تھے، وہ مولانا رحمۃ اللہ تعالی کو کنگا کرتے تھے۔ اگر کبھی مٹھائی وغیرہ مولانا کے پاس آتی تو ان کا حصہ ضرور رکھتے تھے، غرض بہت گہرے تعلقات تھے۔ مولانا کے مقدس دوست مولانا کی ایک ایسے آزاد شخص کے ساتھ اس قسم کی دوستی سے ناخوش تھے، مگر وہ اس کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جمعہ کا دن تھا، مولانا نے حسب معمول حافظ جی کو نہلایا اور حافظ جی نے مولانا کو۔ جب نہا چکے تو مولانا نے فرمایا کہ حافظ جی، مجھ میں اور تم میں دوستی ہے اور یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ تمہارا رنگ اور ہو اور میرا رنگ اور، اس لیے میں بھی تمہاری ہی وضع اختیار کرتا ہوں۔ تم اپنے کپڑے لاؤ، میں بھی وہی کپڑے پہنوں گا، اور میری یہ داڑھی موجود ہے، تم اس کو بھی چڑھا دو، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ نہ کپڑے اتاروں گا نہ داڑھی۔ وہ حافظ صاحب یہ سن کر آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے اپنے کپڑے دیجئے، میں آپ کے کپڑے پہنوں گا، اور یہ داڑھی موجود ہے، اسے آپ اتار لیجئے۔ اور مولانا نے ان کو کپڑے پہنائے اور داڑھی اتاری، اور وہ اس روز سے پکے نمازی اور نیک وضع بن گئے۔ یہ ہوتی ہے دوستوں سچی دوستی، اور یہ ہوتا ہے دوسروں کی فکر کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے دوستوں کی فکر عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں۔ ملتے ہیں دوستوں نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ